آپ نے نام بڑا اچھا رکھا اپنی کمپنی کا. آج 23 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک نیا ٹیل ہے. ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو یو ٹی سے مجھے یاد ہے ہم ٹرپ لے کے آئے تھے کراچی, تو ایسا تھا جیسے کوئی دبئی یا لندن جا رہے ہیں. نوکری چھوڑ دی. یہ تھا کہ یار جتنی سرکار پیسے دیتی ہے نا اتنے پیسے کما ہی لوں. نوکری کر رہے ہو برسوں سے, تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈپارٹمنٹ میں اس کا نام نہیں لوں گا, لے یار رفتار پہ تو لے لیا. تو کوئی نوٹس آ جائے گا. کوئی نہیں, ایک اور سے 500 ارب روپیہ سالانہ صرف ٹیلی کام انڈسٹری ٹیکس میں دیتی ہے, اور چیئرمین ایف بی آر صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. میٹنگ کال کی بھی خود بلا کے کہ جی چائے پیو چلے جاؤ. ہمارے کہا چائے پیو بھائی ہمارے پیسوں کی ہے. پاکستان میں نا ٹیلنٹ تو کہتے ہیں بہت ہے. یہ وہ $7 ٹریلین کے منرلز ہیں جو پاکستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. اس کو نکالنے کے لیے شاید $15 ٹریلین. اب بندہ کام نہیں اگر سے کر رہا, سائیکالوجی کہتی ہے اس کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ اسے کام کرنا آتا نہیں ہے, کام کرنا نہیں آتا تو آپ سے کام سکھا دے. سیکنڈ مسئلہ یہ ہے وہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتا. اس 90% دس چیلنج. نارملی ورکر کو لک ڈاؤن کیا جاتا ہے. ہمارے پنجاب میں کلچر بہت زیادہ ہے, لاہور میں تو بہت زیادہ. اور لاہور میں ٹھنڈ پروگرام ہے. اچھا چودھری صاحب چودھری ہیں, پنڈ دے چودھری ہیں, کام کون کرے گا, کمی. کیا یہ پورا سسٹم محنت کو انکریج کرتا ہے؟ نہیں کرتا ایکچولی. جب سسٹم میں شارٹ کٹ سے لوگ اوپر چلے جاتے ہیں نا, پھر لوگ شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں. پرمٹ راج. ہاں پرمٹ راج. پاکستان میں غریبوں سے ٹیکس لو, مڈل کلاس سے ٹیکس لو, امیروں پہ خرچ کرو. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب, ان تینوں کا جو انکم ٹیکس ہے اس سے زیادہ انکم ٹیکس پے کیا. شاید ان بڑے لوگوں کے نوکروں کے جو ایسٹس ہیں نا میرے ایسٹس سے. سیٹھوں نے اور بزنس لیڈرز نے اپنی اچھی باتیں نہیں بتائیں, لیکن انہوں نے بری باتوں کے خلاف بھی شور نہیں مچایا. جو سیٹھ کلچر ہے نا پاکستان کی نا, یہ جو ہماری خرابی کی نا ایک بڑی جڑ ہے. کیا بات. میں کہا اس کو ختم کر دو یار. یہ جو فارن آفس کے باہر لمبی لائنیں لگی ہیں, یعنی جو ایک بندہ بیچارہ ملک سے چھوڑ کے ویسے ہی تانگا جا رہا ہے, اب وہ باہر جا رہا ہے تو تم اس کو میک شور کر رہے ہو پاکستان مڑ کے نہیں آئے گا. آپ اتنا انتشاری کیوں ہیں آپ؟ کوئی آرٹیکل 6 نہ لگ جائے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو رفتار ناؤ. میرا نام فرحان ملک ہے اور میرے ساتھ آج ایک ایسے صاحب ہیں جنہیں پاکستان کا انٹرنیٹ مین کہا جاتا ہے. ہی از این انٹرپرینیور, ہی از این ایکٹیوسٹ, اور آج کل کے حالات میں ان کی سب سے اہم قابلیت یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں. ویسے تو یہ مرگلہ کی پہاڑیوں کے شہر میں رہتے ہیں, لیکن آج کل کٹی پہاڑی والے شہر میں آئے ہوئے ہیں, تو ہم نے انہیں پکڑ لیا. واج بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. آل گڈ جی. آل گڈ. میں نے کہا آپ کا مکمل تعارف ہو گیا. ویسے تو آپ بہت کچھ ہیں. نہیں کچھ رہ گیا تو بتائیے. نہیں بالکل. ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. ویلکم ٹو رفتار, ویلکم ٹو کراچی. کیسے آنا ہوا؟ کراچی وہ کہتے ہیں سیٹھوں کا شہر, تو فائنینشیل بینکس وغیرہ اور لاٹ آف ہیپننگس, تو وہ اسٹاک ایکسچینج پی ایس ایکس, تو وہ ہم کافی اس پہ کام. یہی تو بچا ہے ہمارے پاس. نہیں کراچی نہیں انشاءاللہ ہوگا, ریوائیو ہوگا. کراچی یوز ٹو بی گریٹ سٹی. مطلب میرا تو بالکل بچپن یہاں گزرا ہوا. مجھے اس وقت اتنا یاد تو نہیں ہے, لیکن ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو یو ٹی سے مجھے یاد ہے ہم ایک جب فائنل ایئر میں ٹرپ لے کے آئے تھے کراچی, تو ایسا تھا جیسے کوئی دبئی یا لندن جا رہے ہیں. ہاں, اور لاہور سے نکل کے کراچی آئے تھے تو لگتا تھا کہ واقعی مطلب کسی ماڈرن, یعنی کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہے آئی تھنک 85 کی بات. واو. تو اب آتے ہیں تو چلے کوئی بات نہیں. بٹ یو لیو ان اسلام آباد. اسلام آباد تو بہت ہی خوبصورت, بہت پیارا, بہت حسین شہر ہے. ہاں نہیں اسلام آباد تو بالکل گڈ نائس, اور وہ بھی اب ایک مائیگرینٹ سٹی بن گیا ہے. ہاں پورے پاکستان کے لوگ موجود ہیں وہاں پہ. لیکن کراچی کی بھی بیوٹی تھی. کراچی از ڈائیورسیفائڈ, یعنی ادھر بھی بہت سارے پورے پاکستان سے ہر قومیت ہر لسانیت کے لوگ ہیں. تو اسلام آباد بھی ایسی ہے, یعنی وہ بھی اس میں ڈائیورسٹی ہے, تو وائبرنسی بھی ہے. اچھا ہے, آئی تھنک اٹس گڈ ایکچولی. کہ ویسے آپ نے نام بڑا اچھا رکھا اپنی کمپنی کا. آج 23 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک نیا ٹیل ہے. بالکل نہیں. ہاں جی, یہ عمران خان نے جو بعد میں نعرہ لگایا تھا اس کا نیا پاکستان, اس نے 2012-13 میں یا 2010 میں لگایا. تو میرے بچے سے مجھے کہتے بابا آپ اس کو سو کر دیں پی ٹی آئی کو, انہوں نے آپ کا سلوگن چرا لیے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے. آج کل تو بالکل مت کیجیے گا. ہاؤ از نیا ٹیل؟ ویری گڈ جی, گروئنگ اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ کوالٹی میں ایک
میں نہیں کہتا کہ ہم ٹاپ کلاس ہیں, لیکن وی آر الحمد للہ وی فوکس آن کوالٹی سروس, اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ وی ہیو بین ایبل ٹو بلڈ اے گڈ برانڈ ایکچولی. That's true. ہم لوگ جب سما ٹی وی میں تھے نا تو ہمارے یہاں وہ ایک ریٹنگ آتی تھی, آپ لوگ اپنی ایک ریٹنگ نکالتے ہیں نا نیا ٹیلی ویژن, تو ہم اسلام آباد میں ہمیشہ نمبر 1 آتے تھے سما ٹی وی والے نا, تو آپ کی لائیو ریٹنگ ہو رہی ہوتی. ہاں بالکل, ہماری وہ ریئل ٹائم تھی, ریئل ٹائم تھی. ہاں وہ پیمرا نے بند کرا بند کرا دیا. ہاں مجھے پتا, اس پہ بھی بات کریں گے بائی دا وے. سو یا کہ وہ میڈیا لاجک کا پھٹا تھا اصل میں, آپ کو تو پتا ہے. تو وہ آپ نے ایک ایسی لڑائی تھی جو میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا ہے, جو کچھ پڑھا ہے, آپ کا تعلق ایک ڈاکٹرز کی فیملی سے ہے. جی, اماں ڈاکٹر, ابا ڈاکٹر, مڈل کلاس فیملی. آپ سرکاری نوکری کی آپ نے کئی سال, اپنا کاروبار کرنا دوستی کے چکر میں کاروبار کر لیا یا کاروبار کے چکر میں دوستی کے لیے؟ نہیں دوستی تو خیر پہلے سے تھی, پہلے سے لیکن یہ ہے کہ کاروبار بیسیکلی تھا کہ وہ ڈیسنٹ اماؤنٹ آف انکم یعنی رزق کے حلال کمانا تھا کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. تو سرکار ظاہر تنخواہ بڑی کم دیتی تھی, تو اپرچونیٹیز نہیں تھیں, تو دیٹس وائی ایکچولی وی اسٹارٹیڈ کہ یار کوئی اپنا چھوٹا سا کوئی کاروبار اسٹارٹ کریں. اور پھر اس سے آپ بھی تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نوکری کر رہے تھے نا, کوئی FBR میں جاتے تو پھر آپ کو کاروبار کی نہیں سوچتے. ابھی تو بہت ہی کچھ عطا الرحمان ٹائپ کے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. وہ میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے, وہ مجھے بھی چاہتے تھے ڈاکٹر بن. اچھا, وہ انجینئر جاتے تھے CNW میں, اریگیشن میں, ریلوے میں نا, جو آپ کو پتہ ہے اسی اریگیشن تو خطرناک ڈپارٹمنٹ جہاں پہ یہ جو کام بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں. تو میرے والد صاحب مجھے انجینئر نہیں بننے دینا چاہتے تھے. وہ کہا تو ڈاکٹر بن. یہ مجھے انہوں نے بہت بعد میں بتایا, تو انہوں نے کہا یار تو انجینئر بن گیا نا تو حرام ہی کھائے گا. تو پھر جب میں انجینئر بن گیا تو انہوں نے کہا یار تو نے کسی فیڈرل ڈپارٹمنٹ میں, کسی پڑھے لکھے ڈپارٹمنٹ میں جاب کرنی ہے, تو نے یہ جو کنونشنل ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جہاں پہ ٹھیکے ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے اور کمیشن ہوتا ہے, تو انہیں ادھر نہیں جانا. تو دس از ہاؤ ایکچولی آئی لینڈڈ ان دا فیڈرل گورنمنٹ, اور یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور IT. ہاں مطلب ٹیل می اباؤٹ اٹ, 90 کی دہائی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت میں کیا ہو رہا تھا؟ میں اس وقت کئی تھے کام, اسکالرشپس کا ایک پروگرام لانچ ہوا تھا. میں جس تھا کونسل آف اپروپریٹ ٹیکنالوجی کہلاتی تھی, یعنی رینیوبل انرجی پہ کام کرتے تھے اس زمانے میں 90s میں. پاکستان کی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یس سر. کون سے منسٹر کے ساتھ کام کیا؟ منسٹر صاحب مجھے یاد ہے اس وقت جاوید جبار صاحب تھے, ہی واز فرام کراچی ایکچولی. تو بلکہ ایک دفعہ ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ایک دفعہ سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں تھر میں ایک انہوں نے کیا تھا, ایک سیمینار کیا تھا, تو تھر پارکر میں, اور گرمیوں کے دنوں میں. تو وہاں سے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے, اور وہ جسٹ ٹو سینسٹائز کہ یار کہ اکثر جو یہاں کے جو گاؤں کے جو لوگ ہیں اور دور دراز کے, ان کو بیچاروں کو پرابلم آتی کیا ہے, پانی وہ کیسے حاصل. تو ہم ونڈ ملز لگاتے ہوتے تھے ناردرن ایریا میں, چھوٹے چھوٹے مائکرو ہائیڈرو پاور پلانٹ لگاتے تھے, سولر تھرمل کی چیزیں لگاتے تھے. تو دیٹ واز دا ٹائم ایکچولی. سو انٹرنیٹ آ گیا 97-96 میں, وہ IBM کے ڈائل اپ کنیکشن ملتے تھے. ہاں جی بالکل. ایک ہی کنیکشن آدھے کراچی والوں کے پاس تھا, سب اس پہ ڈائل کر رہے ہوتے تھے, ملتا نہیں تھا وہ آدھا گھنٹہ نا, ایک بندے کا ایک ہی کام ہوتا تھا. اب اس زمانے میں ایک بوم آیا, آپ بھی ایک ٹرانزیشن سے گزرے, آپ نے سائبر کیفے بھی کھولا جی, ناکام ہو گئے اس میں, آپ نے کہا یار مزہ نہیں آیا. پھر آپ نے کمپیوٹر ایکسیسریز کی جی, کمپیوٹر شاپ پہلے کھولی, پھر سائبر کیفے. اچھا پہلے کمپیوٹر شاپ. سو آپ نے کہا بس کرنا ہے کچھ, یا آپ کو پتا تھا کہ یار کو انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی طرف ہی کرنا ہے؟ کمپیوٹر کی طرف ہی کرنا ہے, کیونکہ آپ نے کہا یہ چلے گا. ہاں مطلب ایک تو ہے کہ کچھ سیکھ لیا تھا جب میں پھر شفٹ ہوا رینیوبل انرجی سے, پھر میں کامسیٹس میں جب تھا تو انٹرنیٹ کا وہ بیک بون انسٹال ہو رہی تھی. تو اس میں میں نے بالکل نئے سرے سے, کیونکہ میں تو میکینیکل انجینئر تھا, مجھے تو کخ بھی نہیں آتا تھا, تو وہاں سے پھر سیکھ کے تاریں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, تو وہ ان سے میں سیکھتا تھا. تو دس از ہاؤ ایکچولی آئی لرن کمپیوٹر. تو پھر یہ تھا کہ یار اسی کمپیوٹر کی دنیا میں کرنا ہے, اور تو پھر کمپیوٹر سے پھر انٹرنیٹ, پھر اسی سے ہی الائڈ, پھر یہ IT, تو اسی طرح ہی ایوالو ہوتا رہا. اور میں خیال صحیح ڈیسیژن تھا جو بھی تھا کہ, اور ایک اس لحاظ سے بڑا اچھا تھا کہ
آئی ٹی کی دنیا میں آج بھی یعنی جو کنونشنل جو بزنس کے لوگ تھے نا وہ اس فیلڈ میں نہیں تھے. اچھا جی اس زمانے میں ایون 90s میں جب آئی ایس پی اسٹارٹ ہوئے تو موسٹلی ینگ لاٹ تھی. اور اس زمانے میں تو یہ جو انٹرپرینور کا اتنا ورڈ اتنا عام نہیں تھا نا, تھا ہی نہیں شاید. تو لیکن کلچر وہی تھا کہ موسٹلی یہ لوگ تھے آئی ٹی کی دنیا میں, موسٹلی ینگ لوگ تھے, فارورڈ لوکنگ لوگ تھے, کنونشنل نہیں تھے, اڈاپٹرز تھے, ارلی اڈاپٹرز تھے. یس ہاں جی, ان کو آگے کی جنریشن. ارلی اڈاپٹرس. اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ بھائی میرے سے کانٹریکٹ لینا ہے تو اتنا میرا کمیشن ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, یعنی کلین تھے لوگ. تو لیکن واجبی کین آئی آسک یو, آپ نے جب یہ پنگا لیا, نوکری چھوڑ دی, تو آپ اس وقت یو مسٹ بی ان یور لائک لیٹ 20s 30s مڈ 30s میں, تو اس وقت تو رسک ایپیٹائٹ کم نہیں ہو جاتی ہے, فیملی ہوتی ہے, لیکن پریشرز ہوتے ہیں. تھا پریشر, لیکن یہ تھا کہ مطلب یہ سب پنگے تو لوگ 20-25 سال میں زیادہ ہی نہیں دیتے. اب آج کل جیسے آپ دیکھیں اسٹارٹ آج کل تو صحیح ہے, دیکھیں اب تو ٹائم ایوالو ہو گیا نا, لیکن اس زمانے میں یہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی. لیکن یہ تھا کہ ایک یہ تھا کہ یار جتنی سرکار پیسے دیتی ہے نا اتنے پیسے کما ہی لوں گا, کچھ بھی کر لوں گا نا تو اتنے پیسے میں. لیکن وہ سیکیورٹی بھی تو ہوتی ہے نا سرکار کی, یہ تو آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی کر لیتے کوئی کام. سرکار کی نوکری میں کون سا نوکری کر رہے ہو برسوں سے, تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈپارٹمنٹ میں اس کا نام نہیں لوں گا, تو اس کے ایک لے لے یار, رفتار پہ تو لے لیا کوئی نوٹس آ جائے گا, کوئی نہیں, ایک اور سے. تو ان سے پوچھا گیا کہ یار کہ بھائی آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو آپ کام نہیں کرتے؟ کہتے ہیں تنخواہ تو ہمیں ملتی ہے آفس آنے کی, صرف کام جو ہم کرتے ہیں نا اس کے ہم پیسے لیتے ہیں. ہماری پریزنس کی تنخواہ, کام کے پیسے, کام کے پیسے. صحیح ہے. تو آپ نے مطلب آئی انڈرسٹینڈ, لیکن 3-4 لوگوں کا ایک ساتھ مڈ 30s میں اتنے بڑے, بھائی میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں, پیارے دوست ہیں, میرے بڑے قریبی ہیں, لیکن کام ایک ساتھ کرنے پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا, اسپیشلی وین دیر ان مڈ 30s, سب اپنے کیریئر میں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ چکے ہیں, 10-10 12-12 سال لگا چکے ہیں. سب کو who was the linchpin, کون تحریکی ساتھی کون تھا جس نے بولا نہیں آ جاؤ سارے؟ تحریکی ایکچولی کھرک تینوں میں تھی. اچھا, لیکن سب سے پہلے جو سعد ہیں جو ہمارے کو فاؤنڈر ہیں, انہوں نے جاب چھوڑی. اچھا, ہی واز ان CNW, ہی واز این SDO. اچھا وہ بھی سرکاری نوکر تھے؟ یس, تینوں سرکاری نوکر. اچھا تینوں سرکاری نوکر تھے, تینوں. اور SDO شپ تو اس زمانے میں پنجاب CNW ڈپارٹمنٹ, وہاں کو پتا ہے, وہ تو ہمارے جو دوست وہاں سے ریٹائر ہوئے نا, اب ظاہر ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو گئے ہوئے ہیں کئی سالوں کے بعد, چیف انجینئر وغیرہ. تو میں کہتا ہوں یار تم تو ہمارے جیسے 50 بندے خرید سکتے ہو, مطلب تمہاری نیٹ ورتھ اتنی بتا نہیں سکتے, الگ بات ہے. ایگزیکٹلی. تو پہلے انہوں نے چھوڑی جاب بیکاز وہ بہت تنگ تھے, کہتے تھے کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ میں تو غلط کام کیے بغیر چارہ ہی نہیں تھا, یعنی آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ یار اب میں نے پہلے چھوڑنی نوکری. بیسیکلی تو ان کی بیگم تھیں, برٹش نیشنل تھیں, تو انہوں نے کہا یار میں تنگ آ کے باہر جانا چاہ رہا ہوں. تو ہم نے کہا یار نہیں, باہر نہیں جانا بھائی, ادھر ہی کچھ کرنا ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا یار پلان کرتے ہیں, کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے جاب چھوڑتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے ریزائن دیا, اس کے سال بعد میں نے دیا ریزائن, تیسرے نے ریزائن دیا. دس از ہاؤ ایکچولی وی پلان. کیا بات ہے, بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا آپ لوگوں نے. ہاں بالکل. بٹ یو سیڈ یور سیلف کہ فارورڈ لکنگ, اور آپ نے, لیکن .com ببل کا دور بھی آ گیا, ایک ہر کوئی انٹرنیٹ میں جا رہا تھا. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, یہ جو انٹرنیٹ پرووائڈر کا بزنس تھا کراچی میں بھی میرے خیال سے کوئی 2 درجن کمپنی, پتہ نہیں, دوست تو میں کم بول رہا ہوں, شاید کوئی 3-4 درجن کمپنیاں کراچی میں ایسے, لیکن اس میں سے بہت کم DSL میں گئیں, اور پھر اس میں سے بھی بہت ہی کم تھیں جو کہ ایکچولی فائبر آپٹکس کے اوپر چلی گئیں. یہ کیسے ہوا؟ بس یہ اس زمانے میں یعنی لیٹ 90s میں اور ارلی 2000 میں there were about more than 100 ISPs in Pakistan, ہے نا, کراچی کے ہر کونے پہ گئے, مطلب پورے پاکستان میں 100 سے زیادہ ISP تھے. اور لیکن اب آپ ان ISPs میں سے دیکھیں کہ جو آج کی ٹیلکوز میں ایوالو ہوئے ہیں, ایک ہم ہے اور ایک سائبر نیٹ ہے. ہاں, سائبر نیٹ بھی سوائیو. جی اچھا, لیکن سائبر نیٹ کیونکہ وہ لکھانی گروپ ہے, وہ ایک بگ گروپ کی بیکنگ سے آ رہے تھے, یعنی جو چھوٹے لیول سے کمپنی بڑی ہوئی ہے وہ صرف ہم بھی ہیں, وی آر دا اونلی سروائیور. یس,
جو کہ ملٹی نیٹ ہے. ملٹی نیٹ نمبر 2 ہے, لیکن ملٹی نیٹ اس طرح ریٹیل فائبر میں نہیں آئی. وہ ریٹیل فائبر تو آپ پہلے ہیں نا جی ریٹیل فائبر تو آپ فرسٹ ہاں موور ہیں. ڈی ایس ایل میں بھی وی ور دا فرسٹ ون, اور فائبر ٹو دا ہوم میں بھی وی ور دا فرسٹ ون. تو یہ لیکن بھاج بھائی مجھے بہت زیادہ پتہ نہیں ہے, لیکن جو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ فائبر آپٹک کا جو دھندا ہے یہ تو بہت ہائی کاسٹ, کیونکہ دیکھیں نا ابھی کیا 5-6 ہی کمپنیز ہیں پاکستان میں ابھی جو لیڈنگ جو ٹاپ 4 ہیں اس میں پی ٹی سی ایل, سیون نیٹ, اسٹارم فائبر, ہم اور ٹرانسورٹ. سائبر نیٹ اور اسٹارم فائبر تو ایک ہی ہے جی, بالکل جی. یہ 2 ہو گئی, ایک ٹرانسفرڈ ہے اور ایک آپ ہے اور پی ٹی سی ایل, پی ٹی سی ایل, 4 کمپنیز ہے نا. بڑی کمپنیاں 4 ہیں. ہاں تو یہ مطلب اس کا مقصد ہے اگر کسی پاکستان کے 25 کروڑ کے ملک میں اگر 4 لوگوں نے یہ ہمت کی ہے کہ لوگوں کو فائبر آپٹک سے دھندا دو, جی جی تو یعنی کہ مشکل ہے نا, بیریئر ٹو انٹری بہت ہائی ہوگا اس میں. مشکل ہے بالکل. ٹیل می اے بٹ اباؤٹ اٹ کہ چلیں لیکسن, اس کے پیچھے تو لیکسن گروپ کھڑا ہوا تھا, پی ٹی سی ایل تو ظاہر ہے ویسے پی ٹی سی ایل ہے, بہت بڑی کمپنی ہے. کھڑا ہوا تھا. ٹرانسورٹ بھی ظاہر ہے, ان کے پیچھے بھی بگ گروپس ہیں ظاہر ہے. واج بھائی آپ نے کیسے ہمت کر لی اتنے بڑا پنگا لینے کی؟ بس ہم نے دس از ہائی کاسٹ, از ہائی کاسٹ. اللہ تعالیٰ ویسے راستے بنا دیتے ہیں. یہ ہے کہ وہ اسٹارٹ چھوٹے سے تھا, پھر ہم نے کہا یار کچھ انیشلی ہم نے ایک دو دوست تھے, انہوں نے کمپنی میں کہا یار ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں. انہوں نے 3 کے علاوہ تھے, 3 کے علاوہ جی, 3 کے علاوہ 2 اور تھے, انہوں نے پھر ہم ساتھ انویسٹ کیا. ہم. پھر جب ہم نے وہ ڈی ایس ایل بزنس میں, پھر ہم نے جب نیٹل میں آنا تھا تو پھر ہمارے 2 اور ہمارے دوست تھے جنہوں نے پھر ہمارے ساتھ اور پیسہ انویسٹ کیا. تو اس پیسے سے, اس سیڈ منی سے پھر ہم نے اس کو گرو کرتے 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 تو بیسیکلی اسی وجہ سے تو آپ صرف اسلام آباد کا نہیں ٹارگیٹ کیا, آپ نے کہا یار ہمارے اتنے پیسے نہیں ہیں پورے پاکستان میں پنگے لیں. ایسے ہی میرے سے ابھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ جی آپ تو اتنا عرصے سے تو آپ اسلام آباد سے باہر کیوں نکلے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے پیسے ہوتے ہیں تو بہت پہلے نکل جاتے ہیں. ہاؤ بگ منی از اٹ؟ مطلب یو ٹاک ہنڈریڈز آف بلینس. مطلب پاکستان, مطلب کراچی میں اگر ایکسپینڈ کرنا ہے کسی کو, کراچی میں ایکسپینڈ کرنا ہے تو پرمٹس کے علاوہ بتائیں. مطلب کوئی پرمٹس کے علاوہ, پرمٹس تو الگ مسئلہ ہے نا. جی جی, بٹ کوئی یہاں پہ کوئی 4-5 ارب روپیہ تو چاہیے کم از کم. کم سے کم کراچی میں, کراچی بالکل طول و عرض میں کراچی کے جانے, مطلب کم از کم. اور میں نے سنا ہے مارجنز بھی کو بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو, یا اسلام آباد میں بہتر ہے صورتحال؟ نہیں مارجنس مطلب آپ کہیں برے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. مطلب ہاں میں تو اس پہ ٹھیک ہے, ڈیسنٹ ہے. ہاں مطلب آپ اس سے کمپنی کو پروفٹیبل رکھ سکتے ہیں, پروفٹ کما سکتے ہیں, اور فردر گرو کر سکتے ہیں, کیپیٹل ریز کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ آپ اس کو اچھی طرح اگر مینیج کر رہے ہیں. یس. وٹ از دا, یہ سوال مجھے آگے پوچھنا تھا لیکن اب ہم ادھر آ گئے تو میں پوچھ لیتا ہوں. آج کل جنزی, آپ بھی ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں, ٹویٹر کے مالک ہیں, ایکس کے مالک ہیں ایلون ماسک, وہ ایک اسٹار لنک ٹائپ کا انٹرنیٹ لے کے آ رہے ہیں, سیٹلائٹ انٹرنیٹ. جی جی. کیا فیوچر ہے انٹرنیٹ کا؟ آپ جو انٹرنیٹ دے رہے ہیں فائبر آپٹکس والا, وہ فیوچر ہے, یا ایلون ماسک جو انٹرنیٹ دے رہا ہے وہ فیوچر ہے؟ دیکھیں جو انٹرنیٹ کے 3 ایکچولی فیوچر ہیں. ٹھیک, ایک تو یہی 4G 5G 6G 10G جو بھی آئے گا, نمبر 1. نمبر 2 فائبر, یہ تو میجر فیوچر ہے, یہی ہے. پھر ہے سیٹلائٹ. تیسری سیٹلائٹ اس لیے کوئی بہت زیادہ اس کی ماس مارکیٹ نہیں ہے کیونکہ سروس مہنگی ہے, بڑی انہیریٹڈلی مہنگی ہے. کاسٹ آف سیٹلائٹ, اب جیسے ایلون ماسک کی جو کمپنی ہے اسٹار لنک, ان کے تقریباً کوئی 6000 کے قریب سیٹلائٹس ہیں جو کہ لیو آربٹ میں, یعنی زمین سے کوئی 1500 کلومیٹر اوپر وہ ریوالو کرتے ہیں. یعنی اور وہ تو ان کی ہر سیٹلائٹ کی ایک کاسٹ ہے, اور پھر اس کی آپریشن مینٹیننس کاسٹ ہے. تو انڈیویجول یوزر کو جو کاسٹ آتی ہے اس کی پیکیج کی, وہ منیمم ابھی انڈیا میں جو وہ دے رہے ہیں اسٹار لنک, وہ $50 بالکل اس کا سب سے سستا پیکیج ہے. انڈیا کے $50, چلے $50 پاکستان میں کتنے, 14,000 روپے جو جی. تو اور کتنا کتنا اس کا وہ ہے اسپیڈ, اس کی مجھے اسپیڈ ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن سوچتے ہیں 100 MB یا 200 MB ہوگی. تگڑی اسپیڈ جی, اسپیڈ اچھی ہوگی. پاکستان میں کتنے کا ملتا ہے؟ پاکستان میں 100 MB جو ہے وہ اس سے آدھی سے بھی کم ہے. تو یہ فائبر پہ, تو یہ فائبر کو اس سے زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال سے؟ اس سے اور سستا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اتنی سیٹلائٹیں کر کے؟ یس, واٹ ڈو یو تھنک؟ سستا ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا تھا, میں تو سن کے لگ رہا ہے نہیں کہ اگر اسٹار لنک 14,000 میں دے رہا ہے, کیونکہ اس میں میرے پاس شاید موبلٹی بھی ہے, مطلب میں اگر اس میں چھوٹا سا اینٹینا ہے, لیکن اب وہ اس کو یہ سنا ہے موبائل فون میں بھی لا رہے ہیں. بٹ اف دیٹ ہیپنس, تو یہ ہے کہ لیکن اب
پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو 14,000 افورڈ کر سکتے ہیں؟ بٹ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو 7,000 بھی دے سکتے ہیں؟ یہ ٹرو ازنٹ اٹ؟ آئی تھنک آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے اس بات کو، کیونکہ آپ نے اسلام آباد کو شاید آپ نے نہیں پاکستان میں جو ایوریج جو ریونیو ہے وہ 2 سے 3,000 روپے. وہی نا، وہ بھی کتنے لوگ دیتے ہوں گے؟ نہیں وہ تو دے سکتے ہیں. کتنے کسٹمر پاکستان میں ابھی اس پاکستان میں تقریباً فائبر براڈ بینڈ کے قریب 20 لاکھ کے قریب ہے، سارے آپریٹرز کے ملا کے. ہاں سب کے ملا کے 1%. اور ٹوٹل انٹرنیٹ کنزیومرز کتنے؟ ٹوٹل جو موبائل انٹرنیٹ ملا لیں تو وہ تو کوئی بن جاتے ہیں 8-10 کروڑ. 10 کروڑ 10 کروڑ میں سے 20 لاکھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ 2,000 بھی نہیں دے پا رہے. ایگزیکٹلی یہی وجہ ہوگی نا. بٹ یہ کہ گھر میں یہ ہے کہ ایک گھر ہے جو اس میں تو 6-7 لوگ اس کو وائی فائی یوز کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا ہاں وائی فائی جیسے ہمارے دفتر میں 17-18 لوگ یوز کرتے ہیں. جی تو ایک وائی ہاں تو یہ 20 نہیں ہے، یعنی کہ سمجھے 1 کروڑ ہوں گے کم سے کم. ایگزیکٹلی پھر بھی کم ہے. پھر بھی کم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ لیک آف موبلٹی ہے اس آپشن کی، یا مہنگا ہے؟ نہیں، لیک آف فائبر ہے. یعنی اچھا فائبر پہنچا ہوا نہیں ہے. بہت سارے یعنی دیکھیں نا پاکستان میں کوئی تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہاؤس ہولڈس ہیں، گھر. ٹھیک ہے. ان میں سے تقریباً 3.5 کروڑ گھر ہیں جہاں بجلی آتی ہے. اچھا ان میں سے تقریباً کوئی 2-2.5 کروڑ گھر ایسے ہیں جو 2-2.5 ہزار روپے مہینے کا انٹرنیٹ پہ افورڈ کر سکتے ہیں. کتنے گھر ہیں آپ نے بتایا؟ کتنے گھر ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں؟ 2 سے 2.5 کروڑ. اچھا جی. تو لیکن وہاں پہ فائبر نہیں ہے. اچھا وہاں پہ فائبر پہنچی نہیں ہے. جی بالکل. اگین بیکاز اور مہنگا بیچنا پڑے گا. مطلب ملٹیپل فیکٹرز ہیں تو یہ ان سب کو ملا. گورنمنٹ کا لفظ آپ کے منہ سے نکل ہی گیا. آپ گورنمنٹ کو بہت محبت کرتے ہیں، آپ حکومتوں سے. آپ کے ٹویٹس میں، آپ کی پوسٹ میں گورنمنٹ کا اکثر تذکرہ. ہماری گورنمنٹ ہے بالکل، کیوں نہیں ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں. سو پاکستان میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ unless there is a huge economic turnaround یہ penetration کیسے آئے گی؟ یہ مطلب کیسے، مطلب گریجولی دیکھیں نا اس پہ تو بہت جلدی لوگ جائز ویز پہ تو کتنے جلدی شفٹ ہو، کیونکہ وہ سستا تھا، 100-200 کا ملتا تھا. جو سیل ہے نا 4G وہ جلدی سے، کیونکہ آپ نے ٹاور لگایا اور پھر آپ نے اس پورے ایریا کو لٹ. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو آپ کو انچ بائی انچ جانا ہے نا، تو یہ ذرا مشکل کام تو لیکن یہ ہے کہ ہو رہا ہے. ابھی جو ٹارگٹ گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ان کا خیال ہے کہ اگلے 5-6 سالوں میں 1 کروڑ جو گھر ہیں وہاں تک فائبر جانا چاہیے. اس میں سے کتنے گھر آپ پہنچیں گے؟ نیا ٹیل کہاں پہنچے گا؟ نیا ٹیل اسلام آباد سے باہر نکل رہے ہیں؟ نہیں اسلام آباد ہم 12 شہروں میں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جی پنجاب میں، کراچی میں تو نہیں ہے؟ کراچی ساؤتھ تو آپ کے شہر میں نہیں ہے. جی لیکن یہ کہ وہ کیوں کراچی از اے کنٹری اٹ سیلف. بڑا شہر، کراچی بہت بڑا شہر ہے. تو لیکن اب ہم لاہور میں ہماری سروس لانچ ہونے جا رہی ہے. ہم گجرانوالہ میں ہیں، فیصل آباد میں ہیں، پشاور میں ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، سرگودا میں ہیں، ملتان میں ہیں. تو why is it that نیا ٹیل is synonymous with اسلام آباد only؟ کیونکہ وہ آپ نیٹو ہے وہاں کے. ہم سٹارٹ شاید وہاں سے ہوا تو لوگ شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی کوئی ایلیٹ سی چیز ہے. نہیں اتنی بھی نہیں. So what percentage of your audience is audience بول رہا ہوں ہم audience customers are in اسلام آباد and outside؟ ہماری جو تقریباً 50% ہماری بیس اسلام آباد پنڈی میں. پنڈی ناٹ اسلام آباد اونلی، پنڈی از اے مچ بگر سٹی دین اسلام آباد. تو اور باقی 50% دوسرے شہروں میں. ہاں تو دیٹ اسلام آباد از یور کور. اس طرح کا آپریشن رن کرنا بلینز آف روپیز، I'm sure thousands of people. اور تقریباً 3,000 لوگ ہیں. 3,000 بہت لوگ ہوتے ہیں. پاکستان کا ایک پاپولیشن کا سیمپل ہوگا آپ کے پاس. How difficult is it right now؟ کتنا مشکل ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کو حاصل کرنا، پھر اس سے کام کروانا اور پھر اس کو اپنے پاس رکھنا؟ پاکستان میں نا ٹیلنٹ تو کہتے ہیں بہت ہے. ٹھیک ہے. اچھا کون کہتا ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے جی ہماری یوتھ ہے، ہمارا منسٹری را ٹیلنٹ. دیکھیں مطلب مجھے تو نہیں نظر آتا ٹیلنٹ. آئی ایم سوری، پالش ٹیلنٹ نہیں ہے نا. تو پھر وہ ٹیلنٹ نہیں ہوا نا، بس پوٹینشیل ہے. وہ را مٹیریل ہے. را مٹیریل ہے. اس کو پالش کرنے کے لیے اس کو کئی سٹیجز سے گزرنا. یہ وہ $7 ٹریلین کے منرلز ہیں جو پاکستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. اس کو نکالنے کے لیے شاید $15 ٹریلین چاہیے. نہیں سچ بول رہے ہیں. Come on, would you agree with that? Because it's very important for you to, because میں نے نا یہ سوال بہت لوگوں سے پوچھا ہے. ہر کوئی پولیٹیکلی کریکٹ نہیں بہت ٹیلنٹ ہے. نہیں کدھر ہے ٹیلنٹ؟ را ٹیلنٹ ہے، را مٹیریل ہے. اس کو را سے آپ بھی کہہ رہے ہیں اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، مطلب اللہ کی طرف سے صلاحیت. اللہ کی دیکھیں نا، اللہ نے وہ صلاحیتیں تو ڈسٹریبیوٹ پوری دنیا میں کی ہوئی ہیں. دیکھیں نا وہ تو ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب اس میں سے جو صحیح ٹیلنٹ کہ جو ہمارے پاس
یا کسی بھی انٹرنیشنل اچھی کمپنی میں اچھے ادارے میں کام کرنے کے لیے ریڈی ہے نا، ویسے کم ہے، بہت کم ہے نا. اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے؟ میں اسلام آباد میں اور ایون لاہور میں. اچھا دیکھیں، اب یہ نہیں ہے کہ میں اس کی اسکلس کی بات کر رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولنگنیس ٹو لرن نہیں ہے نا، پھر آپ اس کو کیا سکھائیں گے. ایوریج ایج کیا ہے آپ کی؟ ہماری آئی تھنک اباؤٹ 28 ہوگی. ہاں تو ینگ بچے ہیں، ینگ ہے، سارے ینگ. لیکن یہ ہے کہ بچے، کیونکہ ہم پول ایک بہت بڑا ہے، ہم 1000 بندوں سے شروع کرتے ہیں لازم بات، اور 20 انجینئرس کا ایک بیچ ہائر کرتے ہیں. اور وی آر ناٹ دا ٹاپ پیئنگ ماسٹر کمپنی ان پاکستان. ہم مڈل میں کہیں آتے ہیں نا. ٹاپ مطلب ہم سے اچھی سیلری بھی کمپنیاں دیتی ہیں، لیکن تو یہ حال ہے. یعنی تو ایک تو ان کی اسکلز ہوگی نا. اچھا اسکل، اب بندہ کام نہیں اگر سے کر رہا تو اس کی سائیکالوجی کہتی ہے اس کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ اسے کام کرنا آتا نہیں ہے، تو کام کرنا نہیں آتا تو آپ سے کام سکھا دیں، آپ اسے ٹرین کر دیں. اب 6 مہینے ٹرین کرتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم 6 مہینے کی ٹریننگ کا اس کو اسٹائپنڈ بھی دے سکتے ہیں، فیس بھی دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، نو ایشو. موسٹلی پرائیویٹ کمپنیاں کر سکتی ہیں. سیکنڈ مسئلہ یہ ہے وہ کچھ کرنا نہیں، سیکھنا نہیں چاہتا. یہ از 90% دس چیلنج. تو یہ ایک ہے نا، یہ ایک اوور آل میں سمجھتا ہوں اس کلچرل شفٹ کی کوئی نہیں بات کرتا کہ یار، اور اس میں نوجوان نہیں ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں. یعنی ہماری جو ورک ایتھکس جسے کہتے ہیں وہ بہت پیچھے. یہ میرے لیے اتنا ٹریجک ہے سننا، کیونکہ آپ یقین کریں میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ڈائننگ ٹیبل آرڈر کیا. وہ ڈائننگ ٹیبل والے کی میں شو روم پہ گیا، پھر تو وہ بیچارہ پہچان گیا، گپ لگانے لگا. وہ مجھے 15 منٹ روتا رہا کہ اس کا جو کارخانہ ہے وہاں پہ سب اتنے نکمے اور نااہل کیوں ہیں. کارپینٹر، وہ کارپینٹر کی بات کر رہا تھا کراچی کی منظور کالونی کے ایک کارخانے میں. کہنے لگا کہ مجھے ڈھنگ کے لوگ نہیں ملتے، بڑھائی ڈھنگ کے نہیں ملتے. اور آپ نیا ٹیل کا فکو فاؤنڈر اور سی ای او، پاکستان کا سب سے مطلب ہائی پروفائل سی ای اوز میں سے ایک ہیں، آپ انجینئر ہائر کرتے ہیں، آپ کو یہی پرابلم. میں ابھی وہ انویڈیا کا سی ای او، اس کا نام بھول گیا ہوں، اس کی پڑھ رہا تھا. اس کا ایک کوٹ ہے، جینسن. یس. اس نے کہا کہ دا فیوچر بلانگس ٹو دا کارپینٹرس اینڈ اسکل ورکرس. انہوں نے کہا دے ول بی دا سپر رچ پیپل. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ اے آئی ان کو بے روزگار کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جتنی ڈیٹا سینٹرز، جتنی نئی کنسٹرکشن ہونی ہے، اس میں جو کارپینٹرز اور جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے ایک میجر رول پلے کرنا ہے. دے کوڈ بی اے سپر رچ گائز ان فیوچر ایکچولی. اور ہم ان کو لوز کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں سارے وائٹ کالر، جی میں نے ٹائی باندھی ہے، بلو کالر ہے، یہ تو لو لیول کا کام ہے تو کوئی اور کرے. ہم نے جب بزنس اسٹارٹ کیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے مطلب میں نے کیبلنگ کی. اس نے اپنی ٹیم کو کہہ رہا تھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے نہیں جی اب ایسے ہوتا ہے، کسٹمر اینڈ پہ ایسا. میں کہ مجھے کہانیاں نہیں سناؤ. میں نے کہا میں نے اپنے ہاتھ سے کیبلنگ کی ہے پیارے. میں نے اپنا کرمپنگ ٹول یوز کیا ہوا ہے. سپلائس مشین چلو اس زمانے میں نہیں تھی، میں نے نہیں یوز کی ہوئی، لیکن سارے کام ڈرلنگ شرلنگ کا کیبلنگ شیبلنگ میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہے. مجھے پتا ہے کہ کیسے کام ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے واج بھائی؟ لوگ کیوں نہیں کام کرنا چاہتے؟ یہ میں نہیں آنیسٹلی اس کو ڈی کوڈ کر سکا. میں حالانکہ میں کوشش تو بڑی کرتا ہوں کہ اس کی میں روٹ کاز تک پہنچوں کہ بھائی یہ جو محنت کا اور جس کو ہنر ہم کہتے ہیں کہ اس کی 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نارملی ورکر کو لک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اچھا کراچی میں ویسے یہ کلچر نہیں ہے. یہ بالکل ہمارے پنجاب میں کلچر بہت زیادہ ہے. لاہور میں تو بہت زیادہ. لاہور میں ٹھنڈ پروگرام ہے. اچھا چودھری صاحب چودھری ہیں، پنڈ دے چودھری ہیں، کام کون کرے گا؟ کمی. اور بھائی کمی مینس کام کرنے والا. وہ تو ریسپیکٹ فل ہے. مطلب کیا بات ہے جملہ. اس کو آپ نے آپ نے بنا دیا ہے کہ گالی بنا دی. بھائی وہ تو اس کی تو ہاتھ چومنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورکرز قصبی کام کرنے والے انہوں نے ہاتھ چومے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ اور اللہ کا دوست ہے، یعنی جو محنت اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے. تو وہ جو ایک عبادت تھی اور جو ایک بالکل ٹاپ کلاس کا جو کام تھا اس کو ہم نے بنا دیا ہے بالکل ایسے کہ جیسے یہ کس نے کام کرنا. تو ینگ جنریشن بھی اسی لیے. ایک اور وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک ورلڈ بینک کی انڈیکس ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، اس میں پاکستان از رینکڈ الانگ سائڈ پیلسٹائن. مطلب پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہ 0.42 رینک ہے ہمارا. افغانستان ہمارے آگے پیچھے ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میں اگر کسی بندے کا 100 پوٹینشیل ہے تو پاکستان کا سسٹم
اس کا صرف 40% ہی اوپر آنے دے گا, 60% اس کا پوٹینشیل سسٹم کھا جائے گا, ضائع ہو جائے گا, جو نظام ہے. ضائع ہو جائے گا. آپ خود ایک بزنس مین ہیں, آپ نے جابس بھی کی ہیں, یونیورسٹیز بھی گئے ہیں, سارا کچھ کیا ہے. یہ پورا سسٹم, اور آپ تو اس بارے میں بہت کھل کے بات کرتے ہیں, دیٹس ون آف دا بگیسٹ ریزنز وائی آئی لائک یو سو مچ. کیا یہ نظام محنت کرنے والوں کو, ابھی تو آپ نے اسٹیٹوں کی بات کی, کیا یہ پورا سسٹم محنت کو, ایفرٹ کو انکریج کرتا ہے؟ نہیں کرتا ایکچولی. یہ ایک ہے, دیکھیں جب سسٹم میں شارٹ کٹ سے لوگ اوپر چلے جاتے ہیں نا, تو پھر لوگ شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں. پرمٹ راج. ہاں پرمٹ راج, ہاں بالکل, یعنی پرمٹ راج, سفارش راج, میرٹ کا راج نہیں ہے جہاں پہ, تو پھر وہ لوگ اچھا یہ بات نہیں ہے کہ آپ میرٹ پہ کام نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے, لیکن مسئلہ پتہ کیا فرحان بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ جو بیڈ نیوز ہے نا, بری نیوز بڑی تیزی سے ٹریول کرتی ہے گولی کی طرح, اور اچھائی جو ہے نا وہ تیزی سے ٹریول نہیں کرتی. یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, اس پہ بڑی ریسرچ, لیکن کرٹیکل ماس بھی شاید نہیں بن رہا نا مسئلہ. تو اچھائی کو بہت زیادہ ہونا چاہیے, اور تو پھر آپ برائی کو بیلنس کر سکتے ہیں کسی طرح. تو کیونکہ آپ نے 10 باتیں اچھی کی ہیں, ایک بات بری کر دی ہے, لوگوں کو بری بات یاد رہ جائے گی, 10 اچھی باتیں بھول جائیں گی, یہ نیچر ہے. ٹھیک, شاید اللہ نے یہ کوئی سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے. تو اس لیے نا یہ چیز پاکستان میں آج بھی میرٹ پہ محنت سے لوگ ترقی کرتے ہیں, ہم نے کی ہے, اور سینکڑوں ایگزامپلس ہیں. لیکن جو دوسری چیز ہے نا, کیونکہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے, تو سفارش اپنا بغیر میرٹ, شارٹ کٹس, تو لوگ اس کو بڑا جلدی وہ کہتے ہیں یار یہ تو پورا سسٹم ہی ایسے بیٹھا ہوا ہے, تو اسی طرف آؤ, محنت کو بھی چھوڑو, کام بھی نہیں کرو, ہنر بھی نہیں سیکھو, نئی سکل بھی نہیں سیکھو, سفارش لگاؤ, جیک لگاؤ, شارٹ کٹ لگاؤ, اور جگاڑ لگاؤ, تھوک لگاؤ, آگے چلو. ہاں, اس کی دس از ویری کلوزلی لنکڈ ٹو جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا. میں اس پہ طرف نہیں جا رہا میں, لیکن یہ بڑا کلوزلی لنکڈ ہے. آپ اس کی ایک وجہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ جو لوگ ایکچولی محنت کر کے حلال کما کر ترقی کرتے ہیں, وہ کوئی اپنی زیادہ کہانی لوگوں کو سناتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں یار چپ چاپ کر کلر کی, کھا ڈبل روٹی, خوشی سے پھول جا. کہتے ہیں سائڈ میں بیٹھو یار, زیادہ شور نہ مچاؤ. ایسے یہ بھی ہے. Is that correct? یس رائٹ. اب وہ کیوں نہیں کرتے, اب اس کی بزنس یا اسٹرکچر نہیں ہے, لوگ بتانا نہیں چاہتے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, یا شروع میں تھا, میں بھی اپنی اسٹوری سناتے ہوئے بڑا ہچکچاتا تھا. میں لگتا تھا یار میں سیلف پروجیکشن کر رہا ہوں, اینڈ آنیسٹلی آئی ہیٹ سیلف پروجیکشن آج بھی. لیکن مجھے پھر بہت سارے لوگوں نے کہا, اس نے کہا یار تو اگر اپنی اسٹوری بتائے گا نہیں تو لوگوں کو, ینگسٹر کو کیسے پتہ لگے. People see, people do. یس ایگزیکٹلی. تو اس نے کہا یار وہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, تو جب تک دکھائے گا نہیں, کسی کو بتائے گا نہیں. پھر میں نے بڑی مشکل سے ایکچولی اپنی اس کمزوری پہ قابو پایا, تو میں اب لوگوں کو کھل کے بتاتا ہوں. پہلے میں اپنی اسٹوری بتاتا نہیں ہوتا, مجھے شرم آتی تھی. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو میں اگین کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, ہم اسے 10 نیکیاں دیں گے, اور جو ایک برائی لے کے آئے گا اسے ایک ہی برائی. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا. میرا خیال ہے اگر اس کو تھوڑا سا اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو آپ کو ایک برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 نیکیاں چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. That's such a beautiful way to look at it. لڑائی تگڑی کرنی پڑے گی. ہاں بالکل, ایسے نہیں مقابلہ کرنا. یعنی ایک ہے برائی کو مٹاؤ. ہاں, میں کہتا ہوں یار برائی کو چھوڑو, نیکیوں کو بڑھاؤ بھائی. صحیح بات ہے. نیکیوں کو اوپر لے جاؤ. ایک برائی ہو رہی ہے, تم 10 اچھائیاں کرو, دین تم اس کو کاؤنٹر کرو گے. جب تم 20 اچھائیاں کرو گے نا, ایک برائی ہے, برائی فارغ ہو جائے گی. That is so important that you have talked about this, because ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو بزنس کمیونٹی کا ہے کہ نہ صرف وہ اپنی اچھائیاں نہیں بتاتے, اور جس کی وجہ سے جب میری آپ سے بات ہوئی تو میں نے کہا یار مجھے آپ سے اس بارے میں بات کرنی ہے, اور آئی ہوپ کہ ہم بڑا کھل کے بات کریں. ہم نے ابھی ٹیلنٹ کی بات کی. 30 لاکھ لوگ چلے گئے پچھلے 1 سال میں, 2 سالوں میں 30 لاکھ لوگ. برین ڈرین ہو گیا. ہم کو اس پہ خوشی ہے, حالانکہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ان کی ریمیٹنسز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ڈچ ڈیزیز ہے, جو ریمیٹنس کا پیسہ ہے نا, اس سے کوئی خاص مزہ نہیں آتا ہمیں. صحیح ہے, صرف ٹیلنٹ سے اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. بٹ دا تھنگ از, اس کا ایک بہت بڑا ریزن
لوگوں کے چلے جانے کا یہ بھی تو ہے کہ چاہے وہ آپ کا کارپوریٹ سیکٹر ہو یا وہ آپ کی گورنمنٹ کا ٹیکسیشن اسٹرکچر ہو, دونوں ہی ظلم کر رہا ہے اس کارپوریٹ سیکٹر کے سیلری کلاس آدمی کے ساتھ. از دیٹ ناٹ ٹرو؟ ایک اور ریزن میں بتا رہا ہوں کہ کیوں رکے گا وہ یہاں. صحیح ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک اور یہ جو سب سے بڑا ڈلیما جو پاکستان میں, دیکھیں پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بزنسز لاکھوں میں ہیں, ایوریج امپلائیز 2 3 4 یعنی, اور یہ کوئی محلہ ہے اس کی بھی گیلپ کی مجھے ایگزیکٹ بھول گیا, لیکن یہ کئی لاکھوں میں ہے. بالکل. اچھا, لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ جو کمپلائنٹ بزنسز ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں وہ اسی کو نچوڑو, اور جو ٹیکس نہیں دیتا اسے چھوڑ دو. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے میں سمجھتا ہوں جو ہوتا آ رہا ہے نا. اس ظلم کے نظام کو تو 100% ختم ہونا چاہیے کہ بھائی جو ٹیکس دے رہے ہیں, جو کمپلائنٹ سیکٹر ہے وہ سپر ہیروز ہیں, اور جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ چور ہے, چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہیں ہے, کتنا بڑا ٹائکون کیوں نہیں ہے, وہ چور ہے. وہ اس کو پکڑو بھائی, اور جو ٹیکس دے رہا ہے وہ سپر ہیروز ہیں, وہ وی وی آئی پیز ہیں اس ملک کے. دیٹ از نمبر 1. اچھا, نمبر 2, باقی ٹیکس کا دیکھیں پرنسپل کیا ہے. ٹیکس کا پرنسپل یہ ہے کہ امیروں سے ٹیکس لو, غریبوں پہ خرچ کرو. ٹھیک ہے, پاکستان میں غریبوں سے ٹیکس لو, مڈل کلاس سے ٹیکس لو, امیروں پہ خرچ کرو. لیکن یہ دو نظام ہے نا, یہ ہیں اس کی جڑ. میں سمجھتا ہوں یہ جو پورا ایک یہ جو ظلم کا یہ جو ایلیٹ کیپچر, یہ جو شکنجہ ہے نا, اس شکنجے سے نکلنا. آپ کو میسج آیا؟ مجھے میسج آیا آج صبح FBR کا. ڈیئر فرحان گور ملک, آر ریکارڈ شو دیٹ یو پرچیسڈ کار ورتھ فلانا 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 in the tax year ended June 30, 2025. As a final reminder, as per our record, you have not yet filed your income tax. Abhi 12 din hai. Return for this year. We remind you, FBR has given an extension until 21st October. اور ہم آپ کے خلاف سخت ایکشن لیں گے. میں پچھلے 22 سالوں سے ٹیکس دے رہا ہوں. دس از ہاؤ دے ٹریٹ می. میں نے ہر سال ٹیکس ریٹرن فائل کیا ہے. آپ کو بھی آیا ہوگا. بالکل آتے ہیں. لیکن مطلب دیکھیں, میں تو لاسٹ ایئر میرا جو ذاتی انکم ٹیکس ہے, میں آپ کو بتا دوں, میں نے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب, ان تینوں کا جو انکم ٹیکس ہے اس سے زیادہ انکم ٹیکس پے کیا ہے. اور میرے جو ایسٹس ہیں نا, شاید ان بڑے لوگوں کے نوکروں کے جو ایسٹس ہیں نا, میرے ایسٹس سے زیادہ ہیں. بالکل صحیح بات. یہ ہے, یہ حال ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ ایک FBR چیئرمین FBR کا ایک ملازم صاحبہ ہیں, انہوں نے سب کو بولا ہوا ہے کہ ٹیکس کہاں زیادہ دیتے ہیں سیلری کلاس والے. وہ عامر شریف کا جو جھگڑا چل رہا ہے, بالکل بھائی 600 ارب روپیہ دے رہے ہیں بھائی تمہیں, ہارڈ اینڈ منی, اور یہ کوئی رچ کلاس نہیں ہے بیچارے یار, سمجھو یہ آلریڈی ٹیکسڈ ہے. ہاں یہ تو ٹیکسڈ ہے, پھر ہر چیز پہ GST دیتے ہیں, تو مطلب 40% سیلری پہ ٹیکس, پھر GST, پھر فلانا. تو بھائی اس ملک کے شہری ہیں یار, مطلب انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس ملک میں. یہ پڑھی لکھی کلاس ہے, اس ملک کو بلڈ کر رہی ہے. See, this is why there is hopelessness. I'll talk about that. When you talk about ہم پاکستان, لیکن میں ہوپلیس نہیں. ہاں, میں اس پہ آؤں گا کہ آپ سے جب بیٹھے تھے آپ نے کہا یار میں خوش رہتا ہوں. میں نے آپ سے پہلا سوال یہ کیا تھا, آپ نے کہا یار میں خوش رہتا ہوں. مشکل ہے ان حالات میں خوش رہنا, مشکل ہے, یہ کام مشکل ہے. یہ جو دونوں باتیں تھیں نا, ان کو میں لنک کروں گا پہلی بات سے. آپ اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی جو حکومت ہے وہ ان لوگوں کو دھکے مار مار کے ملک سے باہر نکال رہی ہے. کیا کر رہے ہو تم؟ مطلب 2007 سے گولڈ کا امپورٹ 0 ہے. آن دا ریکارڈ کوئی گولڈ نہیں آیا, لیکن گولڈ تو مل رہا ہے. تو کہاں سے آتا ہے, اور پھر اس کا پیسہ کہاں سے جاتا ہے, یہ کوئی نہیں, سارا کسی کو نہیں پتا ہے نا. تو ایک تو یہ دھکے مار رہے ہیں. پھر لیکن ایک اور مسئلہ ہوا, آپ نے کہا نا سیٹھوں نے اور بزنس لیڈرز نے اپنی اچھی باتیں نہیں بتائیں, لیکن انہوں نے بری باتوں کے خلاف بھی شور نہیں مچایا. جس ایگزیکٹلی, مطلب انہوں نے برے کو برا نہیں کہا, برے کو برا بھی نہیں کہا. اب آپ بتائیں, آپ اکیلے CEO ہیں شاید ہائی پروفائل, جو سیلری کلاس کے ایشو پہ آپ پلا کارڈ اٹھا کے سڑکوں پہ نکلے ہوئے. کتنے CEOs تھے آپ کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں تھا. بہت تھوڑے, گنتی 10 بھی نہیں ہوں گے پورے پاکستان سے. کوئی لاکھ کے قریب کمپنیز ہیں. کیوں؟ مطلب کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, وہ سانو مرن دا شوق بھی سی. مطلب
وہ اپنے بچوں اپنے مطلب اسٹاف آپ کا بچے ہوتے ہیں, آپ کے 2,500-3,000 جو لوگ ہیں, دے آر سارٹ آف یور فیملی. آج میں گیا ہوا تھا اپنے بڑے سینئر بینکر سے, ان کے ساتھ کچھ بچے, انہوں نے کہا جی آپ نے بڑی وہ کی اسٹرگل کی اور یہ کی وہ کی. میں نے کہا یار مجھے تو آپ سے شکایت ہے. میں نے کہا بھائی آپ کراچی کے لوگ, کراچی میں اتنی بڑی مڈل کلاس کمیونٹی ہے. میں نے کہا یار تم 100 بندے نہیں اکٹھے کر سکے. میں نے کہا یار کوئی نوائز تو کریٹ کرو, مطلب کیا ہے اس میں کوئی جرم نہیں ہے بھائی, کچھ نہیں ہوگا. اٹس آور رائٹ اینڈ اٹس رائٹ ٹو پروٹیسٹ. بھائی ہمیں آئین پاکستان نے دیا ہے, ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, پیسفل طریقے سے صرف پلے کارڈ لے کھڑے ہیں یار کہ یار بھائی یہ ہمارے خلاف, یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ظلم کو ختم کرو, اور یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. یہ جو طبقاتی نظام اور یہ جو ایلیٹ کیپچر اور یہ جو سارا کچھ ہے, بھائی ٹیکس دیکھیں, ٹیکس دینے مجھے تو کوئی, میں سمجھتا ہوں دینا چاہیے ٹیکس, ہر پاکستانی کو دینا چاہیے, لیکن سب کو دینا چاہیے, سب کو دینا چاہیے. صرف میں کیوں دوں, آپ کیوں دیں بھائی, سارے دیں نا. آپ پراپرٹی ٹائکونز جو ہیں وہ بھی دیں, جو ہمارے ایگریکلچر والے ریٹیلرز جو ہیں وہ بھی دیں. 4 ارب 18 ارب ہول سیل کا ٹیکس کی بات ہے. مطلب جو کیا بتایا انہوں نے, کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا انہوں نے ان لوگوں نے جن سے آپ نے کہا یار تم لوگ نہیں, تو ہمیں سچ بتائیں کیا پتہ نہیں کیا آئی ڈونٹ نو, نوٹس آ جاتا ہے. میں نے کہا یار ہمیں بھی آتے ہیں نوٹس, آتے ہیں, کوئی مسئلہ. سر کمپنیز نے خود منع کیا اپنے لوگوں کو نہ نکلے. آپ کی جو اونرز, اور بلکہ اب تو خیر میں بھی فاؤنڈر میں آ گیا ہوں, تو میں اب صرف امپلائی نہیں ہوں, لیکن سر سیٹ صاحبان نے, مینجمنٹس نے لوگوں کو تنبیہ کی. بس یہ دیکھیں, یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سیٹ کلچر ہے نا, یہ بھی پاکستان کی نا, یہ جو ہماری خرابی کی نا ایک بڑی جڑ ہے. کیا بات ہے, یہ بھی ہاتھ ملائیں آپ, پھر ہم اور آپ ایک پیج میں. یہ ایلیٹ کیپچر ہے. دیکھیں سیٹ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ سیٹ ہوگا سلا, اور جو غریب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ کبھی بھی سیٹ نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں, یہ جو انٹرپرینیورشپ ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں اس طبقاتی نظام کو ختم کر رہی. اور انٹرپرینیور جو آتے ہیں نا, وہ آپ کو جنگ لڑ نظر آئے گی, وہ ووکل ہیں, وہ اپنے اس کے لیے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں. اور بات کیا کرتے ہیں یار, ہم ٹیکس پیئرز ہیں, ہم جاتے ہیں چیئرمین FBR سے ملنے جا رہے ہیں, پوری ٹیلی کام انڈسٹری گئی, 500 ارب روپیہ سالانہ صرف ٹیلی کام انڈسٹری ٹیکس میں دیتی ہے, اور چیئرمین FBR صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا. میٹنگ کال کی بھی خود بلا کے کہ جی چائے پیو چلے جاؤ. ہمارے کہا چائے پی تو بھائی ہمارے پیسوں کی ہے, تمہارے پیسوں کی چائے تو نہیں ہے. سو ڈسریسپیکٹفل. یہ کب ہوا؟ یہ ابھی 4 مہینے پہلے کی بات. مائی گاڈ یار, آپ بتائیں یار, مائی گاڈ, they don't care, you know, they don't care, they just don't care. اچھا آپ امریکہ میں میں جاتا ہوں, دیکھیں میں ان سے بتاتا ہوں میں انٹرپرینیور ہوں, کہتے ہیں اوکے ہاؤ مینی پیپل ورک ان یور کمپنی. میں کہا واو, وہ کہتے ہیں یار جسٹ لائک گاڈ کی طرح, اتنا آپ کو. میں کہتا ہوں اچھا اتنی عزت ہے میری, اتنی عزت مل رہی ہے بھائی. وہ یاد ہے آج سے 4-5 سال پہلے ہم ایک گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن تھا, تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں گئے, ان کا سینٹر آف انوویشن تھا. تو وہاں پہ وہ جو پروفیسر صاحب تھے, وہ ان کی ٹاک تھی آدھے گھنٹے کی. ہمارے ساتھ کچھ منسٹرز بھی تھے, سرکاری لوگ بھی تھے, پورا پاکستان, امریکن امبیسڈر تھے, 2-3 منسٹرز تھے. تو انہوں نے کہا جی ہر بندہ اپنا 30 سیکنڈ میں انٹروڈکشن کرائے. تو ہر ایک نے کرایا, کسی نے کہا میں منسٹر ہوں, کسی نے کہا یہ ہوں. میں کہا آئی ایم کو فاؤنڈر آف فائبر ٹو دا ہوم کمپنی ان پاکستان. اس نے کہا واو وی نیڈ یور کمپنی ان سلیکان ویلی. تو بعد میں ہمارے پاکستانی منسٹر تو کہتے ہیں واج بھائی آپ کی تو بڑی ٹور ہے. میں نے دل میں کہا یار میں نے کہا ادھر ہی ٹور ہے, تمہارے تو سالے دفتر کے باہر جا کے کہتے ہیں باہر بیٹھ جاؤ بھائی. You see, this is one of the things that ایک کانسیپٹ ہوتا ہے upward social mobility کا, کہ اگر ایک بندہ غریب پیدا ہوا ہے تو وہ اپنی زندگی کے آخر تک کتنے پیسے بنا لے گا. پاکستان میں, اور اگر کوئی امیر پیدا ہوا ہے تو وہ کیا نیچے آ سکتا ہے؟ پاکستان میں امیر نیچے نہیں آ سکتا, غریب اوپر نہیں. یہ ختم ہونا چاہیے کہ بھائی, اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ میرٹ, جسٹس, یعنی ایکوٹی, کہ جو بندہ جتنی محنت کرتا ہے نا اسے اس کا حصہ ملنا چاہیے. اگر نہیں دے رہی ہے تو پھر وہ سوسائٹی فیل ہو رہی ہے. آپ کے ماشاء اللہ یو آر لائک اے ہائی نیٹ ورتھ, ہائی پروفائل پرسن آف بزنس کمیونٹی. ہارٹ ٹو ہارٹ بات کرتے ہیں کبھی آپ دوسرے اونرز, بزنس اونرز سے, CEO سے, کہ یار کیا کر رہے ہو یار, کیسے چلاتے ہو؟ کرتے ہیں. دیکھیں اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ایسے کوئی ہیں اچھے لوگ ہیں, ان میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ قسم سے ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دامن نہ چھوڑیں تو فرشتے وضو کریں, یو نو. یس ہاں بالکل, ویری گریٹ پیپل, یو نو. لیکن وہ نا ایک اس طرح ایک کمیونٹی کا پارٹ نہیں ہے, یو نو. وہ دے آر انڈیویجولز ہیں نا. یہ بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے مسئلہ. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا بھی, کمیونٹی کا.
آپ کو نظر آتی ہے پاکستان میں کہیں بھی کمیونٹی؟ نہیں نظر آتی. دیکھیں پریشر گروپس نظر آتے ہیں, اچھا, اور یعنی کلٹ سم ٹائم نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ایک کامن کارٹیلز نظر آتے ہیں, کارٹیلس نظر آتے ہیں, یس, مطلب وہ لیکن جو ایک کامن کاز کے لیے کہ جہاں پہ آپ کمیونٹی کا انٹرسٹ اپنے سیلف انٹرسٹ سے آگے رکھ رہے ہو نا, بہت کم نظر آتا ہے. یہ ایکچولی جس دن یہ سوچ تبدیل ہوگی نا کہ میں نے اپنے گھر کا کچرا باہر نہیں پھینکنا, اسٹریٹ اس کو پراپر مائی اسٹریٹ, ہاں, تو میں نے اپنی پوری اسٹریٹ کی اور پورے محلے کی جب میں نے ذمہ داری لینی ہے نا, قسم سے اس دن چینج آئے گی. اصل تو وہ یہی کہ if you want to build a business that helps people, first become a person who helps others without expecting anything in return. کیا بات ہے, یعنی بغیر کسی اجرت کی توقع رکھے آپ دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں, صحیح بات. پھر آپ جب ٹربل میں ہوں گے نا تو کوئی آپ کی بھی ہیلپ کرے گا. وہ بڑا خوبصورت شعر ایک ہے, وہ شاعر کا نام مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آئی تھنک دیٹ از ویری کلاس. ہو عزم تو لو دے اٹھتا ہے, ہر زخم سلگتے سینے کا, جو اپنا حق خود چھین سکے ملتا ہے اسے حق جینے کا. کیا بات ہے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رہے, ایک فرد کی طاقت کچھ بھی نہیں, صحیح بات. جو بھی ہو اکیلے انسان کی, دنیا سے بغاوت کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے. تنہا جو کسی کو پائیں گے طاقت کے شکنجے جکڑیں گے, 100 ہاتھ اٹھیں گے جب مل کر ظالم کا گریباں پکڑیں گے. انسان وہی تابندہ ہے اس راز سے جس کا سینہ ہے, اوروں کے لیے ہی جینا تو خود اپنے لیے ہی جینا ہے. کیا بات. یہ سوچ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی کمیونٹی میں رہو, لوگوں کی ہیلپ کرو بغیر کسی اجرت کی اور بغیر کسی کی توقع رکھے. یعنی احسان, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان وہ ہے کہ بھائی دوسرے نے جو تمہارے ساتھ کیا اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ اچھائی کرو, ایکسلنس. تو یعنی اینڈ کیپ ڈوئنگ رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس. کسی کو اسمائل ہی دے دو یار, کسی ہنس کے بات ہی کر. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ دس از مائی اسٹریٹ, then it becomes this is my country. Exactly. Right? This is my office. This is my desk. Exactly. مجھے پتا ہے آپ کے لیے شاید اس کا جواب دینا مشکل ہو, آپ ایک کارپوریٹ سی ہیں. کیسے سینس آف اونرشپ آئے گا وہاج بھائی جب آپ کے ملک میں ایک 18 سال 20 سال کے لڑکے کا ووٹ تک کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے, our right to vote, to choose who should govern over us. ہمارے ملک میں سر یہ رائٹ بھی نہیں ہے. لیکن اونرشپ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا my rights, right? مجھے یہ رائٹ ایک ہو گیا رائٹ. دوسرا دیکھیں نا, اب آپ ایک دوسرا ہے کہ جو اس کو اسٹیٹ جو اس کو رسپیکٹ دے, رسپیکٹ نہیں دے رہے نا. دیکھیں اب آپ بات کرتے ہیں اتنے لوگ باہر جا رہے ہیں, اچھا یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں یہ اپنی ڈگریاں ٹیسٹ کراتے ہیں, اچھا, اور یہ بیچارے 1 مہینہ اس ایک پین سے اتنی گزرتے ہیں, اچھا, اور ایسی ایکسرسائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 2 روپے کی ایکسرسائز قسم سے یار, میں پٹ کے مر گیا ہوں. میں حسن اقبال صاحب کو کہا ہے, ابھی وہ مشرف زیدی وہ پرائم منسٹر کے انوویشن کے اس میں ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں, اور مجھے انہوں نے ابھی کمٹ کیا, انہوں نے کہا یار میں نے اس پروسیس کو آپ کہیں اسٹریم لائن کرنا ہے. میں نے کہا یار مشرف بھائی پروسیس کو ختم کرنا ہے, اس پروسیس میں 0 ویلیو ایڈیشن ہے بھائی. دنیا 2025-26 آ رہا ہے بھائی, دنیا بہت آگے چلی گئی. ٹیسٹ ہوگی. ہاں, میں کہا اس کو ختم کر دو یار. یہ جو فارن آفس کے باہر لمبی لائنیں لگی ہیں, یعنی جو ایک بندہ بیچارہ ملک سے چھوڑ کے ویسے ہی تانگا جا رہا ہے, اب وہ باہر جا رہا ہے, تو تم اس کو میک شور کر رہے ہو پاکستان مڑ کے نہیں آئے گا. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں, سچ اے ڈسگریس ایکچولی, یار مسئلہ کیا ہے واج بھائی کہ یہی تو پرابلم ہے نا کہ جب مجھے نہ, بلکہ آپ, میں تو رائٹس کی بات کر رہا تھا, آپ کہہ رہے ہو بھائی رسپیکٹ ہی دے دو. رسپیکٹ ہی, رائٹس کو چھوڑ دو. میں کہتا ہوں یار چلیں ابھی ذلیل نہ کرو, بلکہ رسپیکٹ چھوڑو, ذلیل نہ کرو. ہاں, ذلیل نہیں کرو بھائی. مطلب پولیس والا آپ کو پش کرتا ہے, ہر بندہ. سر نادرا, میں یہ بات اکثر کرتا ہوں, کراچی میں 2-2.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے. آپ رات کے 3 بجے واج بھائی, آپ کہاں, آپ صدر کی طرف رکے ہوئے نا, آپ آج رات کو یا کل کسی وقت رات کے 3 بجے نکل کے چلے جائیں اور جا کے کسی بھی ڈیفنس کے مین کورنگی روڈ پہ نادرا کا میگا سینٹر ہے, رات کے 3 بجے بھی لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. یار آپ کیوں نہیں 100 نادرا مرکز کیوں نہیں کھول دیتے ہو کراچی؟ 100 پیسے لے رہے ہو بھائی, پیسے لیتے ہو نا. پاسپورٹ آفیسر لوگ ذلیل ہو رہے ہیں بیچارے, آج تک باہر ایجنٹ گھوم رہے ہوتے ہیں. اور بھائی پیسے 10,000 فیس لے لو یار, 20,000 پاسپورٹ تو میرا گھر بیٹھے آ جائے, 24 گھنٹے میں اس کو پاسپورٹ دے دو بھائی. کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ نہیں دیں گے. کیوں؟ They want to keep the people in trouble. Yes. Why?
because that is this is the important question کہ لوگ اپنی بیسک میں الجھ رہے ہیں, you know. آج بھائی آپ کو پتا ہے ایٹ دا ہائٹ آف دا برٹش امپائر ٹوٹل گورا کتنا تھا سب کانٹیننٹ میں 10 to 15,000 ایسے ہی, ہاں, اور انہوں نے 30 کروڑ ہندوستانیوں پہ راج کیا تھا. کیسے کیا تھا؟ ایسے ہی کیسے ان کو ڈیمورلائز کر کے ایسے ان کو بولا تم لائن میں کھڑے ہو جاؤ. مطلب میں تو اس وقت اتنا شاکڈ ہوں کہ وحاد سراج اکیلے آدمی کو بھی اس کے ساتھ یہ کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور وحاد سراج جیسے درجنوں لوگ اکٹھے ہو کے جو 600 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں وہ گئے چیئرمین FBR کے پاس اور انہوں نے بولا چائے پلا کے بھیج دیا. میٹنگ ملے نہیں, چائے بھی اسٹاف افسر نے کہا جی چائے پی لیں. مطلب یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وحاد بھائی. ہاں, تو عام آدمی بیچارہ کیا کرے گا, کیا ہوتا ہوگا, یہی میں کہہ رہا ہوں. تو لیکن آپ اس نقار خانے میں توتی کی آواز بنے ہوئے ہیں, آپ لگے ہوئے ہیں دیو مار سڑکا, ٹویٹ بھی کرتے ہیں, مظاہرے بھی کرتے ہیں, ٹی شرٹیں چھپواتے ہیں, آپ نکلتے رہتے ہیں. یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈر کیا ہے یار؟ یہ وائی آر یو سچ انتشاری ہیں آپ اتنا انتشاری کیوں ہیں آپ؟ کوئی آرٹیکل 6 نہ لگ جائے. ہم پہ تو سب لگ گیا ہے. دیکھیں واٹ از یور اسٹوری؟ آپ مطلب کہاں سے آڈ ون آؤٹ ہو گئے؟ آپ کے باقی 2 فاؤنڈر اس کو بالکل بالکل ہم سے, اچھا وہ بھی وہی ہیں فائٹر ہیں. اچھا مطلب ہم وہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو فولاد ہے مومن, ہے نا. یہ کہاں سے تربیت ہوئی آپ کی؟ یہ ایکچولی ہماری یوٹی کی تربیت ہے. میں سمجھ گیا تھا آپ نے جو مجھے بولا نا. اچھا یہ میرے پاس جب آئے تو میں نے کہا یار وحاد بھائی آپ مجھے بڑے اپنے اپنے لگتے ہیں, بس فرق یہ ہے کہ آپ جیل نہیں گئے. تو انہوں نے مجھے تالی ماری کہی نہیں, میں جا چکا ہوں یونیورسٹی کے زمانے میں. تو وہ میں نے بڑا انٹریگ ہوا مجھے, میں نے کہا یونیورسٹی کے زمانے میں تو آپ بات دوبارہ یونیورسٹی کے تک کیا بھائی یونیورسٹی میں کیا کیسے تربیت ہو گئی آپ کی؟ وہ یونیورسٹی میں جو یو آر ان اسٹوڈنٹ پالیٹکس. اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یس بالکل. یس بالکل ہم جمعیت میں تھے. آئی فیل ویری پراؤڈ آف اٹ. اور مجھے ان کا سلوگن, آل دو اس کے بعد سے میں ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ دیکھو وہ تو کہتے ہیں کہ ونس یو آر ایٹریبیوٹڈ ود جماعت اسلامی یو آر آل دیئر ود لائف. ہاں, تو وہ تعلق رہتا ہے. نہیں مجھے جو سب سے اچھی تھی کہ وہ ان کا سلوگن تھا اس وقت جمعیت کا تھا, مجھے آج کا نہیں پتا, وہ تھا کہ ہم تعمیر کردار کرتے ہیں, تو یعنی کریکٹر بلڈنگ. تو ہمیں تو میں نے تو بہت کچھ سیکھا ان سے, بولنا سیکھا, ملنا سیکھا, بہت ساری یعنی جس سے وہ کہتے ہیں نا ایموشنل انٹیلیجنس اور سوشل ایکومن, سوچنا سیکھا. میں نے سنا ہے بڑا یہ لوگ کریٹیکل تھنکنگ سکھاتے ہیں. تو دس از واٹ اٹ از. ملنا ہے تو کسی سے, میں بالکل شرمیلا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, میں ملتا تھا تو نیچے ہاتھ ملاتا تھا, نیچے زمین پہ دیکھتا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا نیچے کیا دیکھتے ہیں, نیچے تو مٹی ہے. انہوں نے کہا ہاتھ ملاؤ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو, ہاتھ نہیں ملاؤ جفی ڈالو, گلے ملو, یعنی بی انٹرپرسنل سکلز. میں کرسی پہ بیٹھ کے ہاتھ نہیں ملاتا. میں آج بھی ایون میرا کوئی بالکل کوئی جونیئر موسٹ بھی آ جائے نا بچہ اور ہاتھ ملا کے میں کھڑے ہو کے ہاتھ ملاتا ہوں. یہ میں نے یوٹی میں سیکھا سب. اچھا قسم سے کہ میں, اور یہ گورا بھی کہتا ہے نیور شیک ہینڈ ود سم باڈی وائل یو آر سٹنگ آن چیئر اینڈ ادر پرسن از اسٹینڈنگ. واہ, یہ میں نے اب تو یہ ساری چیزیں, پھر اپنے حق کے لیے کیسے کھڑے ہونا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ. کمیونٹی کو موبلائز کیسے کرنا ہے. واہ, یہ اچھا کمیونٹی کا پارٹ کیسے بننا ہے. اب بھائی لوگوں کے لیے کچھ کرو گے تو تمہارے لیے کچھ کرے گا نا. اوروں کے لیے جینا تو خود اپنے لیے ہی جینا ہے, یعنی اور بھائی دوسروں کے لیے کام کرو گے, اب تمہیں کوئی مصیبت آئے گی تو تمہارے لیے بھی کوئی آواز بلند کرے گا. تو یو ور پارٹ آف اسٹوڈنٹ پالیٹکس. یس, لیکن پالیٹکس اس طرح نہیں ہے, لیکن وہ خدمت تھی. یعنی فرسٹ ایئر یونیورسٹی میں ریگنگ ہوتی تھی. اچھا دبا کے جو سینئر تھے, نئے بچے آ رہے ہیں, وہ بیچارے ویسے ان کو رگڑ رہے ہیں, کسی سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, میں بتا نہیں سکتا. ہم نے ریگنگ ختم کر دی. کیا بات ہے, ہم نے کہا ایسی تیسی پھٹا کیا آپ نے. ہاں بالکل, ہم نے کہا جو ریگنگ کرے گا ہم اس کی ریگنگ کریں گے. زبردست کاؤنٹر ریگنگ. ہاں, تو ہم نے کہا بھائی, تو جب ہم فائنل ایئر میں گئے یونیورسٹی میں ریگنگ ختم ہو گئی. یو میں اور یو میں تو جمعیت بہت تگڑی تھی. تو جو اپوننٹ بھی تھے دوسرے بھی تھے, لیکن یہ کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ گڈ تھنگس نا, کہ مطلب ہم نے اسٹوڈنٹس کو ایک جو نئے فرسٹ ایئر والے آتے تھے, قسم سے ان کے بسترے سروں پہ اٹھا کے لاتے ہوتے, خدمت کرتے تھے. وی یوز ٹو
ان کے کام کرا رہے ہیں, کبھی ان کو پیچھے لے کے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی بھی جماعت اسلامی ایز اے سوشل ورک آرگنائزیشن تو فینومینل ہے. سوشل ورک از دی جو ان کا دیٹ از دا کمیونٹی نا, الخدمت ہے, جو وہ کام کرتے ہیں, میں آئی تھنک فینومینل کام کرتے ہیں. آئی تھنک کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اتنا اسٹرانگ سوشل ورک نہیں کرتی. مطلب میرے خیال سے تو کوئی بھی نہیں کرتی اس طرح کا کام اتنا زیادہ آرگنائز طریقے سے اور اتنا سیلف لیس طریقے سے, کریڈیبل طریقے سے. یس, دو نمبری نہیں ہے, چیزیں سیدھے طریقے سے رن ہوتی ہیں. لیکن بڑا امپورٹنٹ سوال آ گیا, آپ پالیٹکس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ پاکستان میں پالیٹکس ایک گالی بن چکی ہے. ایک بندہ, ایک جو 25-30 سال کا آپ کی آرگنائزیشن کا کوئی انجینئر لڑکا ہے, اگر وہ کل آپ کو آ کے بولتا ہے سر میں ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہا ہوں, آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ وہ اب نا, میں تو اسے کہوں گا یار تو نہ کر بچے, میں تو اب اس نتیجے پہنچا ہوں. تو that's the most heartbreaking thing you have said. ہاں, میں حالانکہ 10 سال پہلے میرا یہ ویو نہیں تھا. اچھا, اب اس کی ایک مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ پالیٹکس ہیز بیکم ویری ڈویژنس کریٹ کر رہی ہے. ویپنائزڈ نہیں, سوسائٹی دیکھیں ہماری آلریڈی پہلے بھی بہت ساری ڈویژنس تھیں. کوئی سیکٹیرین ہے, لسانی ہے, دیوبندی ہے, لسانی ہے, پختون ہے, پنجابی ہے, اردو اسپیکنگ ہے, یہ بھائی. اور اچھا یہ جو تھی نا پالیٹکس از دی ناؤ ایکسٹریم فرقہ واریت بن گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دا پیپل, پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دیئر فالوورس, دے ہیٹ سو مچ ایچ ادر, مطلب اتنا دوسروں کو ہیٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی نا لاجیکل اور ریزننگ کی جو بات ہے نا وہ سننے کو تیار نہیں. کیسے ٹھیک ہوگا؟ لیکن دیکھیں ایونچولی بات دراصل یہ ہے کہ آپ جن پالیسیز سے میں اور آپ پریشان ہیں, جس ایف بی آر نے آپ کو اور مجھے تنگ کیا ہوا ہے, اس ایف بی آر کو کوئی پولیٹیشینز ہی ٹھیک کرے گا نا. اس کو میں سمجھتا ہوں ایک نئی موومنٹ ہونی چاہیے. نئی موومنٹ پالیٹکس ہی ہوگی نا وہ. نہیں, پالیٹکس نہیں ہوگی. پالیٹکس اگر مینی لفظوں میں جائیں گے تو یس پالیٹیکنیکلی, لیکن وہی بات ہے نا, آپ بھی اب کترا رہے ہیں پالیٹکس کا نام لیتے ہوئے. نہیں, پالیٹکس یہ ووٹ لینے والی پالیٹکس نہیں ہے, اور سیاسی ایم این ایم پی والی اور سینٹر والی پالیٹکس نہیں. ٹھیک ہے, چیزیں سول سوسائٹی یعنی تو بدلیں گے کیسے؟ گراس روٹ موومنٹ اور سول رائٹس کی جو موومنٹ ہے نا یہ. لیکن اس موومنٹ کا جو ایم ہے نا وہ پرائم منسٹر بننا نہیں ہوگا, اسمبلی میں جانا نہیں ہوگا, سینیٹر بننا. تو چیزیں کیسے بدلیں گی؟ چیزیں بدلیں گی پریشر سے, عوام کے پریشر سے. لیکن یعنی ماس لیول کی موومنٹ, نو یعنی اس کا اینڈ دیکھیں. پاکستان میں جتنی پالیٹکس ہے نا, ہر پالیٹکس کا اینڈ کدھر ہوتا ہے؟ یار مجھے اقتدار دے دو, مجھے پرائم منسٹر بنا دو, مجھے وزیر بنا دو, میں سسٹم صحیح کر دوں. یہ اس موومنٹ سے تبدیلی کبھی نہیں آئے گی, یہ ہمیشہ پاکستان ہاسٹیج رہے گا. آئے گی پاکستان میں ویسے چلا بھی تو زیادہ نہیں ہے باس, بس وہ تو آتا ہے. دیکھیں یہ بھی ایک ڈلیما ہے, ہر 3 سال بعد کوئی ایک نیا سسٹم, پھر نیا سسٹم ڈیلیل. میں تو کہتا ہوں یار یا تو امریت ہے تو امریت کو بھی 20 سال چلنے دو کہ بھائی, تو 20 سال میں تم معاشی ترقی کر لو یار, یا پھر ایک کوئی سسٹم, مطلب وہ پچھلوں کو. لیکن دیکھیں نا, امریت تو آپ نے 38 سال دیکھی ہے, ڈیموکریسی کیا کنسسٹنٹ نہیں دیکھی. ہاں, لیکن 10-11 سال کے بھی اسپیڈس دیکھیں. آپ جس زمانے میں پالیٹکس کر رہے ہیں, جس زمانے میں آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہے ہیں, آپ نے دیکھی ہے, آپ نے تو بالکل فل کڑاکے کی امریت دیکھی ہے. آپ نے تو کڑاکے کی امریت دیکھی ہے. سو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سو پھر یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ نا اب میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ بڑے اپنے الفاظ وائزلی چوز کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں وائزلی نہیں چوز کر رہے, میں دل کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دل کی بات یہ ہے کہ پالیٹکس سے ہٹ, اقتدار سے ہٹ کے نا, ایک جو کامن ایشوز جن پہ پڑھی لکھی کلاس, یہی تو پالیٹکس ہے. یہ پالیٹکس نا, وہ پالیٹکس میں نے دوبارہ کہتا ہوں اقتدار کی پالیٹکس بن گئی. اقتدار کی پالیٹکس, ایشوز کی پالیٹکس ہونی چاہیے, ایشوز کی پالیٹکس ہونی چاہیے. ہاں, پرابلمس کی اور سولوشن کرنا ہے کہ بھائی. لیکن پرابلم سالو کرنے کے لیے پاور تو چاہیے نا واجب. نہیں, پاور دیکھیں مسئلہ کیا ہے, جتنے سرکاری ملازم ہیں بھائی دے آر پبلک سرونٹس. اور یہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, کئی میٹنگ میں ہم کہتے ہیں آپ کیا ہیں, کہتے ہیں پبلک سرونٹ. ہم کہیں جناب وی آر دا پبلک, یو آر دا سرونٹ. بٹ ہی از ناٹ سرونگ یو, ہی از ناٹ سرونگ, ہی از رولنگ اس. آپ کے پاس ہی از رولنگ اس, کیونکہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے. نہیں, ہم پاور جب کٹھی, دیکھیں مجھے یاد ہے جب ہم ہی از سرونگ پاور. نہیں, پیپل آر پاور, ٹیکس پیئرز آر پاور. سیلریڈ کلاس 50 لاکھ لوگ ہیں پاکستان میں, دے آر دا پاور.
they only need to form a community. That's No. correct, but that needs to be communicated in some shape or form, right? वो किसी तरह से communicate करेंगे ना अपना power, उसका medium Communicate क्या बनेगा? करेंगे, अपनी वॉइस को रेज करेंगे, क्योंकि जितने देखिए रूलर जो होते हैं ना, उनकी कुव्वत समात कमजोर हो जाती है, हाँ हाँ, उसके लिए आवाज बुलंद करना पड़ता है. अपने बबल अच्छा, में होते और हैं. आवाज को आप एक डिसेंट तरीके से और सिविलाइज तरीके से बिल्कुल बुलंद कर सकते हैं. एम्पलीफाई करना पड़ता है और उसको फैलाना पड़ता है. और ये लिटरली ये हमने आईटी और टेलीकॉम में पिछले 20 सालों में हम सिर्फ 3-4 लोग थे जिन्होंने इस पूरी कम्युनिटी को मोबिलाइज किया. और कसम से फरहान भाई, इतने हमने रिफॉर्म्स करवाए हैं, गवर्नमेंट से लीड किए हैं, जो सोच नहीं सकते. I saw that, मैंने देखा. आपने अभी मैं देखा जब बजट आया बहुत नाराज थे आप, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी गए और आपने बड़ा खुल के अपने गुस्से का इजहार किया, बल्कि नाराज तो मैंने हल्का लफ्ज़ कह रहा हूँ, यू वर एंग्री एट द बजट. क्या हुआ था? सुना आप लोगों ने कोई बातें की थी, आपको वादा किए गए थे कि हो जाएगा, फिर कोई भी बात नहीं मानी गई. बस वही था कि ये जो सैलरीड क्लास थी ये पूरी, इसके साथ जो था कि भाई इस टैक्स को कम करें और उसको रैशनल करें, और वो उन्होंने कहा कि जी हम कर भी रहे हैं, और एंड पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया बेसिकली. और फिर कहते हैं कि जी हमारा बड़ा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि जी मैं सैलरी क्लास का दर्द फील करता हूँ. मैंने खुद उनके एक मीटिंग में सुना उनके मुंह से, और जनाब फिर किया कुछ नहीं उन्होंने. अब भाई आप सैलरी क्लास का क्या दर्द फील करते हैं? अगर आप फील करते हैं तो आपने इनके लिए कुछ किया होता है यार. आप सच कह रहे हैं, आपको उनकी ये बात सुन के लगा था कि वो दर्द फील करते हैं? चले नहीं जाहिर है, आप कह रहे हैं तो भाई प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो मैं अब क्या कहूँ उसको कि भाई ये गलत बात कह रहे हैं. नहीं कहें आप कराची में रहते तो शायद मैं आपसे कहता कह दें, इस्लामाबाद में रहते तो बिल्कुल भी ना कहें. लेकिन द फैक्ट इज़ वाज भाई कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहादुर आदमी हैं. आपने आपने अपनी गर्दन बाहर निकाली है उन चीज़ों के ऊपर जो और कोई नहीं निकालता, इसमें कोई शक नहीं है. अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि देखें आपका एक कोर कॉम्पिटेंस है, यू आर अ बिजनेसमैन. आप, मैंने कहा ना, यू आर द इंटरनेट मैन ऑफ पाकिस्तान. सिंगल फेस अगर कोई देखा जाए तो आपने इंटरनेट का फेस हैं आप. आप क्या बिजनेस लाइन जो है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट करेजियस थिंग वी कैन एक्सपेक्ट? नया दुनिया में एक डिस्ट्रप्शन हुई हुई है इस वक्त, तबाही फिरी हुई है चीज़ें. मतलब मैं आपकी फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं तो अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ कि कोई भी बंदा आराम से नहीं बैठ सकता आजकल. आपका जो बिजनेस है, इसका फ्यूचर, नया टेल ऐसा क्या करने जा रहा है कि जो आपकी जो एक्टिविज्म है तो वो बहुत डिस्ट्रप्टिव है. आपका जो बिजनेस है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन करने जा रहे हैं आप? उसमें डिसरप्शन तो नहीं करने जा रहे, लेकिन हम जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है उस तरफ जा रहे हैं, और हम बेसिकली अब एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ जा रहे हैं. Okay. हम पाकिस्तान से बैठ के जो मैनेज सर्विसेज और जो हमारे सॉफ्टवेयर के 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, अब उनको ग्लोबली लेके जा रहे हैं. क्योंकि पछले 1 साल से हम बाहर के कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, और वो हमारे साथ काम करके लिटरली इतने खुश हैं. हम पाकिस्तानी, हम तो किसी की तारीफ़ भी नहीं करते खुल के ना, हमारी बड़ी तकलीफ़ होती है हमें. गोरा खुल के तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं यार कि वी कुडंट बिलीव कि यू हैव सच अ टैलेंटेड गाय वर्किंग विद अस, एंड दे आर ऑलवेज, चाहे वो दिन है वो रात है, दे आर अवेलेबल फॉर वर्क, और मेरे साथ काम करते हैं, एंड दे आर सुपर हैप्पी. और उन्होंने हमें रिटर्न टेस्टिमोनियल भी दिए. दिस इज़ समथिंग कि यार गोइंग फॉरवर्ड हम चाह रहे हैं यार अगले 4-5 सालों में हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग भी हो, पाकिस्तान से बैठ के हम बाहर से ज़र मुबादला. So is that IP सॉफ्टवेयर या मैनेज सर्विसेज हैं, क्या है? ये दोनों मैनेज्ड सर्विसेज. नंबर 2 जो हमारे, वो काम तो बहुत लोग करते हैं पाकिस्तान में तो लेकिन जो हमारे पास टैलेंट है, जो नेयाटेल के पास, क्योंकि हमारे बंदे तो एक्चुअल हैंड्स ऑन करते हैं. हमारे पास कोई 600-700 इंजीनियर्स की बहुत टीम है, यंग लॉट है माशाल्लाह. वाओ, 700. यस, उनमें इंजीनियर्स हैं, तो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, MBAs हैं, मुख्तलिफ डिग्रीज करके आए हुए हैं. दैट्स योर स्ट्रेंथ. यस एग्जैक्टली, दैट इज़ द हार्ट ऑफ नेयाटेल. तो उसको ग्लोबली लेके जाना, बाहर से बिजनेस करना, पाकिस्तान में बैठ के डिलीवर करना और कमान करना, यहाँ पे नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, बच्चों को बिल्कुल लेटेस्ट. आप में हैरान होंगे, हमारे नेयाटेल से तकरीबन कोई 3,000 हमारे आज एम्प्लॉइज हैं ना, हमारे 3-3,500 एम्प्लॉइज पिछले 20 सालों में हमें छोड़ के जा चुके हैं. वो पूरी दुनिया में फैले हुए. कोई सिस्को में है, कोई AWS में है, कोई जूनिपर में है, कोई सऊदी टेलीकॉम में है, कोई कतर टेलीकॉम में है, कोई ब्रिटिश टेलीकॉम में है. वो यहीं से सारा कुछ सीख. अब पाकिस्तान का आखिरी स्टॉप है. आपको छोड़ के फिर लोग बाहर जाते हैं. हाँ, लोग छोड़ के बाहर जाते हैं. बिल्कुल सही. तो देखें, दिस आखिरी स्टॉप शुड बी
کھینچیں گے آپ اس کو. ورتھ وائل اسٹاپ کہ یار ہاں. ہمارے پاس اگر تم نے 3 سال لگا لیے نا تو بھائی تم پھر دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نا کہیں مار نہیں کھاؤ گے. یا آپ ان کو اتنا اچھا کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیں اپنے ملک میں ہی کہ ان کے لیے باہر کے اٹریکشن کم ہو جائے. یہ بھی تو وہ اللہ کرے ہم اس لیول پہ آ جائیں انشاءاللہ کہ ہم پاکستان میں مطلب اتنی اچھی. سب سے بڑا فیئر کیا ہے آپ کا؟ فیئر کوئی نہیں ہے الحمدللہ. فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اللہ کا جو دم بھرتا ہے مولانا ظفر علی خان کا, اللہ کا جو دم بھرتا ہے وہ گرنے پر بھی وہ بھرتا ہے. آدمی جب ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سنورتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. فینٹاسٹک. آئی تھنک مجھے آپ سے آخر میں پوچھنا تھا کہ آپ کا میسج کیا ہے. میسج آپ نے اسی شعر میں دے دیا. میسج میں ایک مولانا ظفر علی خان کے شعر سے دیتا ہوں. وہ آئی تھنک اور وہ کیونکہ انہوں نے وہ جو تحریک پاکستان تھی اور اس میں ایک بہت جان ڈالی تھی. اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ. آپ نے کہا تھا نا یو ہیو ٹو بی کنیکٹڈ ود دا پاسٹ ٹو گو ان ٹو دا فیوچر. یو نو اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ. گالی تمہیں دے کوئی تو تم اس کو دعا دو, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ. گالی تمہیں دے کوئی تو تم اس کو دعا دو. سب سے بڑا فرض ہے یہ اس وقت تمہارا, جو تفرقے آپس کے ہیں ان سب کو مٹا دو. یہ نونی ہے, یہ یوتھی ہے, یہ اہل تشیع ہے, یہ دیوبندی ہے, ختم کر دو. چھوٹوں میں اطاعت ہو تو شفقت ہو بڑوں میں. چھوٹوں میں اطاعت ہو تو شفقت ہو بڑوں میں. اس رشتے سے ان دونوں کو آپس میں ملا دو. مومن ہو جھکو ایک وقت اللہ کے آگے. مسلم ہو سر اسلام کی عزت پہ کٹا دو. میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے. آفاق میں دھوم اپنے تمدن کی مچا دو. پھر زندہ کرو شیوا رسول عربی کا. پھر زندہ کرو شیوا رسول عربی کا. باطل کے ابھرتے ہوئے جذبوں کو دبا دو. دل چھین لو دنیا کا محبت کے عمل سے. دل چھین لو دنیا کا محبت کے عمل سے. سیلاب مساوات اور اخوت کا بہا دو. کچھ نہیں رہ گیا کہنے کو. It was a pleasure to have you. Thank you. اللہ آپ کو کامیاب کرے. Exactly. خوش رہیں.